جمعہ کے دن اللہ رب العزت سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو عطا فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے آج میں نے دین اور شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی بے وقوف اور حولہ پیدا ہو کر دین میں ایکسٹرا کچھ احکامات لانا چاہے، دین کی کچھ باتوں کو گھٹانا چاہے، دین کی الگ تشریحات کرنا چاہے، ایسے تمام بے وقوف like, comment, share and subscribe to الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام عند الله يوم الجمعة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ میرے محترم عزیزوں، بزرگوں اور دوستوں، قرآن مجید کی آیت اور حدیث پاک کی روشنی میں آپ حضرات کے سامنے جمعہ کے دن کی فضیلت، جمعہ کی نماز کی فضیلت، جمعہ کے دن کے اعمال اور جمعہ میں ہم سے ہونے والی کوتاہیاں، اس متعلق کچھ باتیں آپ حضرات کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ قرآن مجید کی آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والوں، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، جب تمہیں جمعہ کی نماز کے لیے جمعہ کے دن اذان دے دی جائے اور تمہیں بلایا جائے، فاسعوا الی ذکر اللہ، تو اللہ کا ذکر سننے کے لیے اور اسے ادا کرنے کے لیے دوڑ پڑو، جلدی سے تیاری کر لو۔ وذروا البیع، اور تجارت، خرید و فروخت، بھاؤ تھاؤ، لینا دینا، یہ سب بند کر دو۔ ذالکم خیر لکم، یہ جو ہم تمہیں حکم دے رہے ہیں تمہاری بھلائی کے لیے دے رہے ہیں، تمہارے لیے اس میں بہت خیر اور بہتری ہے۔ ان کنتم تعلمون، شرط یہ ہے کہ تمہیں علم بھی ہونا چاہیے، تمہیں معلومات بھی ہونا چاہیے کہ ہمیں کس بات کی طرف بلایا جا رہا ہے اور کس سے روکا جا رہا ہے۔ اس آیت میں سمجھیں، نماز جمعہ کے لیے اذان جس طرح دی جاتی ہے ویسے دوسری نمازوں کے لیے بھی اذان ہوتی ہے، لیکن نماز جمعہ کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے لیے دو اذانیں ہوتی ہیں۔ ایک امام جب خطبے کے لیے ممبر پہ چڑھتا ہے تب بھی اذان ہوتی ہے، اور دوسری اذان آدھا گھنٹہ پہلے، 40 منٹ پہلے ہوتی ہے۔ یہ دو اذانیں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دوسری نمازوں کے مقابلے میں اس نماز کی اہمیت زیادہ ہے۔ دوسری نمازوں کے لیے ایک ہی اذان دی جاتی ہے، ایک ہی بار بلایا جاتا ہے، لیکن اس نماز کے لیے دو بار اذان دے کر بلانا اس بات کی علامت ہے کہ اس نماز کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تب دو بار اذان دی جا رہی ہے۔ دوسری بات اللہ فرماتے ہیں جب اذان ہو جائے فاسعوا الی ذکر اللہ، تو پھر دوڑ پڑو اللہ کا ذکر سننے کے لیے۔ یہاں ذکر سے مراد نماز سے پہلے جو عربی خطبہ دیا جاتا ہے وہ عربی خطبہ سننے کے لیے جلدی سے آ جاؤ۔ وہ عربی خطبہ سننا بھی واجب ہے، نماز کے واجبات میں سے ہے۔ اگر کوئی شخص عربی خطبہ سننے سے محروم ہو جاتا ہے وہ جمعہ کے آدھے ثواب سے محروم ہو جائے گا، آگے تفصیل آئے گی۔ اور اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ اس عربی خطبے میں مسلمانوں کو اسلامی تعلیمات اور ہدایات بتائے جاتے ہیں،
اب ہماری زبان چونکہ عربی نہیں ہے، ہمیں عربی خطبہ سمجھ میں نہیں آتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنت عربی خطبے ہی کی ثابت ہے، اس لیے عربی خطبے کو اسی زبان میں باقی رکھا گیا۔ پوری دنیا میں ممبر پر خطبہ عربی میں ہی دیا جاتا ہے، باقی اس عربی زبان کے خطبے کو سمجھانے کے لیے نصیحت کے طور پر یہ اردو بیان کیا جاتا ہے کہ ہم خطبے میں کیا بتانا چاہتے ہیں، اس سے پہلے اس کا مطلب، اس کی وضاحت یہ ہے، آیت اور حدیث کے ذریعے سے اس کی تشریح اور توضیح کی جاتی ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا مسلمانوں کو چاہیے کہ نماز جمعہ کی عظمت اور احترام میں اذان جیسے ہی ہوتی ہے فوراً مسجد کی طرف نکلنے کی تیاریاں کر لینا چاہیے، اور گویا کہ خطیب صاحب کا اردو خطبہ شروع ہونے سے پہلے ہم سب لوگوں کو جمع رہنا چاہیے۔ لیکن ہم لوگوں کی بے شرمی، بے حیائی کی اتنی حد اور انتہا ہو گئی ہے کہ بولتے بولتے مر جاتے ہیں لوگ، پھر بھی ہم سدھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے ہیں۔ میرا خود تجربہ ہے، جس دن جمعہ کی نماز کے لیے داخل ہوئے، دیکھا مسجد پہلے سے معمول سے زیادہ بھری ہوئی ہے، میں خود نظر ادھر ادھر دوڑاتا ہوں، شاید جنازہ آیا ہوا ہے، اس واسطے پبلک دکھ رہی ہے۔ یعنی مرنے پر تو آئیں گے لیکن اپنی زندگی میں آنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ کوئی مرا تو ہی جلدی آنے کے لیے تیار ہوں گے، زندگی میں پہلے سے کوئی اپنے آپ کو نماز جمعہ کی اہمیت کے لیے پہلے سے حاضر ہونے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ ابھی بھی کئی لوگ آتے ہوئے دیکھتے ہیں، کپڑے سڑے ہوئے ہیں، بدبو ہے، خون کے دھبے ہیں اور خون پسینہ ہے، سب ایسے ہی گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، دکان چلا رہے ہیں، فلاں کر رہے ہیں، اذان ہو گئی، کوئی پرواہ ہی نہیں ہے۔ کس کے لیے اذان دی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کے لیے۔ اور مسلمانوں کا حال کیا ہے؟ اذان کا ان پر جوں رینگنے کے برابر بھی اثر نہیں پڑتا ہے۔ پھر تو حق بنتا ہے ہندوؤں کا، وہ بولیں کہ بھئی تم جن بے وقوفوں کے لیے اذان دے رہے ہو، وہ سب دیکھو دکانیں کھولے بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سب بے شرم بے حیا بنے بیٹھے ہوئے ہیں، تم پکار پکار کر ہمیں کیوں ڈسٹرب کر رہے ہو؟ جب ان کو اتنی تمیز نہیں ہے، جب سالوں سے بلایا جا رہا ہے نماز کے لیے آؤ آؤ آؤ، تو اذان پر کم از کم گانے بند کر دیتا، اذان پر کم از کم بات چیت بند کر دیتا، اذان پر کم از کم وہ دکان بند کر دے کے نماز کی تیاری کرتا۔ اذان ہونے نہ ہونے کا کوئی اثر، ماضی اور پرانے زمانے کی بوڑھی عورتیں جو جاہل پڑھی لکھی نہیں تھیں، اذان ہوتے ہی فوراً سر پہ پلو ڈال لیتی، بچوں کو کہتے خاموش بیٹھو، باتیں مت کرو، اذان ہو رہی ہے۔ آج کے انٹلیکچل اور ایجوکیٹڈ پڑھے لکھے گدھوں کو دیکھ لو، ان کو اذان کا کوئی اثر نہیں ہوتا ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کون بلایا جا رہا ہے، کون دعوت دے رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان سنتے تو بدن میں اتنی کپکپی طاری ہو جاتی، لوگ انہیں پکڑ کر سنبھالتے، پوچھنے پر فرماتے جانتے بھی ہو کس کے دربار میں حاضری کے لیے بلاوا آ رہا ہے؟ احکم الحاکمین اللہ کے دربار میں حاضری دینا ہے، ہم اس لائق ہیں کہ اس کے سامنے کھڑے ہو کر اس کی عبادت کر سکیں۔ ایسا استحضار اور اثر ہوتا تھا اذان کا ان بندوں پر، اور ہم لوگوں پر اذان، کتنے مسلمان ہیں 40-50 سال کے ہو گئے، ان کو اذان نہیں آتی ہے، اذان تک نہیں آتی ہے، اقامت نہیں آتی ہے، اذان کا مطلب نہیں معلوم، اذان کا جواب نہیں معلوم، اور ہے 40-50 سال کا مسلمان۔ نو مسلم نئے مسلمانوں کو افسوس ہوتا ہے ان پرانے مسلمانوں پر کہ انہیں بچپن سے اللہ نے مسلمان پیدا کیا ہے، انہیں نہ اذان کا مطلب معلوم، نہ اذان معلوم، نہ اقامت معلوم، نہ نماز کے فرائض واجبات معلوم، یہ کیسے مسلمان ہیں؟ ہم تو سرچ کر کے، معلومات کر کے، کتابیں پڑھ کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، محنت کرنی پڑی ہمیں مسلمان بننے کے لیے، انہیں تو اللہ نے اپنے فضل سے مسلمان ماؤں کے پیٹ میں پیدا کر دیا۔ اتنی ناقدری ہے اسلام کی اور اسلام کے اراکین اور ارکان اور شعائر کی۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَذَرُوا الْبَيْعَ، بزنس کرنا چھوڑ دو، اب ہفتہ بھر کما لیا دنیا، اب اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت حرام اور ناجائز ہے۔ اذان جمعہ کے بعد خرید و فروخت حرام اور ناجائز ہے، اس حکم کے صاف خلاف ہے۔ اور جن لوگوں کی زندگیوں میں دیکھا اذان ہو گئی جمعہ کی نماز کے لیے پھر بھی بزنس میں لگے ہوئے ہیں، ان لوگوں کی کمائی میں اللہ برکت نہیں رکھتے ہیں۔ نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتے بھی ہیں تو بے برکتی کے ساتھ دیتے ہیں، نافرمانوں کو اللہ تعالیٰ مال دیتے بھی ہیں تو نحوست کے ساتھ دیتے ہیں، بیماریوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا کما کر بھی قرضوں میں ڈوبا رہتا ہے، کما کر بھی بیماریوں میں پریشان رہتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ
دعوت جو تمہیں دی جا رہی ہے بہت بہتر ہے تمہاری آخرت کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی، شرط یہ ہے کہ تم کچھ تو بھی معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ ہم مسلمان ہیں تو اسلام کیا ہے، اسلام کس چیز کا نام ہے۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں افضل الایام عند اللہ یوم الجمعہ، تمام دنوں میں سب سے افضل دن اللہ کے نزدیک وہ جمعہ کا دن ہے، شعب الایمان کی روایت ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک صحابی سے پوچھا اتدری ما یوم الجمعہ، تمہیں معلوم ہے کہ جمعہ کا دن کتنا عظیم اور افضل دن ہے؟ تو وہ صحابی فرماتے ہیں هو اليوم الذي جمع اللہ فیہ آدم، مسند احمد کی روایت، وہ دن ہے جس میں اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا ہے۔ ہمارا برتھ ڈے جس دن ہو خوشی مناتے ہیں، میرا برتھ ڈے ہے، کیا آپ اپنے برتھ ڈے سیلیبریٹ کرتے ہو؟ کتنے لوگ ہیں چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر اسکولوں میں برتھ ڈے سیلیبریٹ کرنے کا کتنا رواج ہے، میں پیدا ہوا ہوں، تم پیدا ہو گئے، میں پیدا ہو گیا، کیا کارنامہ ہوا، کون سی تاریخ بدل گئی، کون سی کایا پلٹ گئی، کون سا انقلاب آ گیا ہمارے اور آپ کے پیدا ہونے سے؟ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش یہ دنیا میں انسانیت کے نسل چلنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے، واحد ذریعہ ہے۔ ان کا برتھ ڈے جمعہ کے دن ہوا ہے، ان کی پیدائش جمعہ کے دن ہے۔ یہ فضیلت کے طور پر اللہ کے نبی علیہ السلام نے ذکر فرمایا، اتنا مبارک دن ہے، اس دن نبی اور سب سے پہلے نبی ترتیب کے لحاظ سے حضرت آدم علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ جمعاتن، جیم پر پیش، میم پر بھی پیش، جمعاتن، یہ قرآن مجید میں اللہ نے اسی تلفظ کے ساتھ ذکر فرمایا ہے اور یہی مشہور اور صحیح قول ہے۔ اور بعض لوگ جمعہ اور جمعہ یہ بہت نادر استعمال ہونے والی لغت ہے، اور بعض جو ہمارے سماج میں چلتی ہے جمعہ کوئی لفظ نہیں ہوتا ہے، یہ بالکل غلط تلفظ ہے۔ جمعہ کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ عربی گرامر کے حساب سے جمع یجمعو کے معنی آتے ہیں جمع ہونا، اکٹھا ہونا۔ چونکہ نماز جمعہ کے لیے مسلمان مختلف علاقوں سے اکٹھا ہوتے ہیں، اس واسطے اس کو جمعہ کا لفظ دیا گیا، نام دیا گیا ہے۔ اصل میں زمانے جاہلیت میں بھی جمعہ کے دن کا احترام ہوتا تھا، لیکن زمانے جاہلیت میں اس دن کا نام یوم العروبہ، اس دن کا نام رکھا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 560 سال پہلے آپ ہی کے سلسلے نسب میں ایک شخص گزرے ہیں، کعب بن لوئی۔ یہ زمانے جاہلیت میں ہوتے ہوئے بھی بتوں کی پوجا نہیں کرتے تھے، آسمانی مذاہب پر یقین رکھتے تھے، سماج اور معاشرے میں بہت نیک دل انسان شمار ہوتے تھے۔ انہوں نے یوم العروبہ کا نام جمعہ کا نام رکھا۔ تو جمعہ کا ورڈ جو استعمال ہوا ہے، اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لانے سے 560 سال پہلے کعب بن لوئی نے یہ نام دیا ہے۔ اور یہ اتنی مبارک شخصیت تھی کہ عرب کے لوگ اپنی تاریخ، جیسے جنوری فروری مہینوں کے نام سے تاریخ شروع ہوتی ہے، سال ختم ہوتا، سال شروع ہوتا ہے، تو عرب کے لوگوں میں تاریخ جاننے اور تاریخ معلوم کرنے کا لحاظ سب سے پہلے کعبے کی تعمیر سے شروع ہوا۔ جس مہینے یا جس دن کعبۃ اللہ تعمیر ہوا، وہاں سے وہ تاریخ شمار کرنا شروع کرتے۔ لیکن جب کعب بن لوئی مقبول شخصیت کا انتقال ہوا تو عرب کے لوگوں نے تعمیر کعبہ کی تاریخ کو بھول کر ان کی وفات کی تاریخ سے تاریخ شمار کرنا شروع کیے۔ اس سے خود ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے کتنی عظیم شخصیت تھی۔ اس کے بعد تیسرے درجے میں عرب میں واقعۃ الفیل، ہاتھی ابرہا کے کعبۃ اللہ کو ڈھانے کا جو واقعہ پیش آیا، وہاں سے پھر تاریخ کا شمار ہونا شروع ہوا۔ اس سے کہنا کیا ہے؟ جمعہ کا لفظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے 560 سال پہلے وضع ہوا۔ جمعہ کی اہمیت زمانے جاہلیت میں بھی رہتی تھی، جمعہ کا اہتمام ہوتا تھا، لیکن جمعہ کی فضیلت اور خصوصیت اللہ نے صرف اور صرف اس امت کو عطا کی ہے۔ پچھلی کسی امت کو بھی جمعہ کی فضیلت اور ثواب اللہ نے عطا نہیں فرمایا تھا۔ یہ خود اس امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ اللہ نے دنیا بننے سے لے کر اب تک کسی کو یہ دن عطا نہیں کیا جو دن اللہ نے جمعہ کے نام سے امت مسلمہ کو دیا ہے۔ کتنا ہم لوگوں کو خوش ہونا چاہیے اور اس کا اہتمام اور عظمت ہونی چاہیے
کہ پوری دنیا کے کسی انسان کو، کسی امت کو یہ دن نہیں ملا جو امت مسلمہ کو اللہ نے جمعہ کا دن نصیب فرمایا ہے۔ جمعہ کے فضائل میں سے پہلی فضیلت علماء لکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں اللہ نے اس لفظ کا ذکر فرمایا ہے، اس نام پر مستقل اللہ نے سورت نازل فرمائی سورۃ الجمعہ کے نام سے۔ اور تیسری فضیلت یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے ان میں سے جمعہ کے دن کی بھی اللہ نے قسم کھائی ہے، اور جس دن کی اور یا جس چیز کی قسم کھائی جاتی ہے وہ اللہ کے نزدیک بھی بہت عظمت والی چیز ہوتی ہے۔ گھٹیا چیزوں کی انسان قسم نہیں کھاتا۔ اگر کپلز ہوں، دونوں میں آپس میں جھگڑا ہو گیا تو اپنی معشوقہ لور کیا کہتی ہے؟ میرے سر پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاؤ۔ کیا مطلب ہوا؟ محبت کی دنیا میں سب سے عظیم شخصیت تمہاری محبوبہ ہے، اب اس پر ہاتھ رکھ کے تم قسم کھاؤ۔ ماں کی قسم، فلاں کی قسم لوگ اس واسطے کھاتے ہیں کہ وہ ان کے نزدیک عظیم ہے۔ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، کعبے کی قسم، یہ سب اس واسطے کہ یہ سب عظیم چیزیں ہیں۔ کوئی انسان میرے پیجامے کی قسم، میرے نکر کی قسم، میرے جوتے کی قسم ایسا نہیں بولتا ہے۔ کیوں نہیں بولتا؟ ان کی کوئی عظمت اور اہمیت نہیں ہوتی ہے۔ اور اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے، وہ بول دیں تو بس بات صحیح ہے۔ قسم کھانے کی ضرورت کہاں پڑتی ہے؟ جب سامنے والے کو یقین دلانا ہوتا ہے، اور اللہ کو یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ماننا ہو مانو، نہیں ماننا ہو مت مانو، تمہارے نہیں ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ پھر بھی اللہ جمعہ کے دن کی اہمیت اور عظمت کو بتانے کے لیے قسم کھا کر اس جمعہ کی عظمت کو بتاتے ہیں۔ چنانچہ قرآن مجید میں وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ، پردوں والے آسمان کی قسم، پھر اس کے بعد وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ، قیامت کے دن کی قسم، وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ، شاہد جمعہ کے دن کی قسم، مشہود یوم عرفہ کی قسم۔ ترمذی کی روایت ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ نے جمعہ کے دن کی قسم کھائی ہے۔ اس سے اس دن کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ پانچویں چیز، چوتھی بات، جمعہ کی نماز کے آنے کے لیے اللہ تعالیٰ مستقل مخصوص فرشتوں کو جمعہ کے دن آسمان سے نازل کرتے ہیں۔ ان فرشتوں کی ڈیوٹی صرف ویکلی ہوتی ہے، ہفتے میں ایک بار ڈیوٹی ہے ان فرشتوں کی، اور وہ بھی ذمہ داری کیا ہے؟ جمعہ کی نماز کے لیے آنے والے نمازیوں کا نام رجسٹر میں درج کرنا، اس میں اندراج کرنا ان فرشتوں کا کام ہے۔ جیسے ہی جمعہ کی اذان ہو جاتی ہے 12:30 بجے 12:40 پہ، فرشتے گیٹ پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہاتھ میں دفتر لیے رہتے ہیں، جو جمعہ کی نماز کو آتے رہتے ہیں ان کے نام لکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس سے خود جمعہ کی عظمت کا پتہ چلتا ہے۔ اس دن کی نماز کی عظمت کے لیے اللہ مستقل فرشتوں کو نازل فرماتے ہیں۔ پانچویں فضیلت یہ ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، بہترین دن جس دن سورج نکلتا ہے ان دنوں میں سب سے بہترین دن یہ جمعہ کا دن ہے۔ چھٹی فضیلت فیہ خلق آدم، اس دن حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے پیدا فرمایا۔ ساتویں فضیلت فیہ ادخل الجنہ، اسی دن اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں داخلہ فرمایا۔ آٹھویں فضیلت وفیہ اخرج منہا، اسی دن اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر دنیا میں بھیجنے کا فیصلہ فرمایا۔ اور نویں فضیلت لا تقوم الساعة الا فی یوم الجمعہ، قیامت نہیں قائم ہوگی مگر جمعہ کے دن، یعنی جمعہ کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، ہفتے اور اتوار کے دن قیامت نہیں آئے گی۔ اور قیامت کا قائم ہونا بھی بڑی فضیلت کی بات ہے، اس واسطے کہ دنیا کے پریشانیوں سے چھٹکارا ملے گا، نیک لوگوں کو جنت میں رہنے کا موقع ملے گا، تمام کرائمز کرنے والے مجرموں کو ان کا انجام نصیب ہوگا۔ اس واسطے قیامت کا قائم ہونا بھی ضروری ہے، تو وہ قائم ہوگی جمعہ کے دن۔ مسلم شریف حدیث نمبر 854۔ اور ایک فضیلت، 10ویں فضیلت اس دن کے متعلق ہے، ما من دابۃ الا تفزع لیوم الجمعۃ الا ہادان الثقلان من الجن والانس، جمعہ کا دن آتا ہے، فرشتے، درخت، پتھر، تمام مخلوق اللہ کی کانپنے لگ جاتی ہے، ڈرنے لگ جاتی ہے جمعہ کا دن جب آتا ہے۔ اس وجہ سے ڈرتے ہیں کہ کہیں قیامت قائم نہ ہو جائے، قیامت کا منظر اور اس حشر و نشر کا عالم
اور حساب کتاب کے خوف سے سب ڈرنے لگ جاتے ہیں، سوائے دو مخلوق کے ان کو ڈرنا نصیب نہیں ہوتا ہے۔ وہ کون کون ہیں؟ ایک جنات ہے، دوسرے انسان ہیں۔ ان کو جمعہ کے دن کوئی فرق نہیں پڑتا ہے کہ ہم کون سے دن میں داخل ہوئے ہیں، آج کیا ہو سکتا ہے اللہ کی طرف سے۔ اور ایک فضیلت جمعہ کے دن سے متعلق 11ویں نمبر، فیہ قبض آدم، حضرت آدم علیہ السلام کا انتقال جمعہ کے دن ہی ہوا ہے۔ 12ویں فضیلت، وفیہ النفخۃ، اسی دن اللہ تعالیٰ سور پھونکیں گے قیامت قائم کرنے کے لیے۔ 13ویں فضیلت، سید الایام یوم الجمعہ، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، مہینوں کا سردار رمضان کا مہینہ ہے، دنوں کا سردار جمعہ کا دن ہے، راتوں کی سردار شب قدر ہے، انبیاء کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرشتوں کے سردار جبرائیل علیہ السلام ہے۔ ہر چیز میں اللہ نے کسی کو سرداری دی ہے، تو دنوں کی سرداری اللہ نے جمعہ کے دن کو عطا فرمائی ہے۔ مستدرک کے حاکم کی روایت ہے۔ 14ویں فضیلت، وفیہ ساعۃ لا یسأل اللہ العبد ربہ شیئا فیہا الا آتاہ اللہ، جمعہ کے دن اللہ نے گھڑی، ایک ٹائم ایسا رکھا ہے جس میں بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا اور سوال کرتا ہے، اللہ اسے محروم نہیں کرتے ہیں، خالی ہاتھ نہیں کرتے ہیں۔ ہاں، گناہ کی چیزیں نہیں مانگے گا، رشتہ داریاں توڑنے والی چیزیں نہیں مانگے گا، اس کے علاوہ اپنی ضرورت کی چیزیں جو بھی انسان اللہ سے مانگتا ہے، اللہ اس گھڑی کی برکت سے، اس ٹائم کی برکت سے جو جمعہ کے دن ہوتی ہے، اللہ کسی کو خالی ہاتھ اور رائیگاں نہیں کرتے ہیں۔ یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ 15ویں فضیلت، حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مسند بزار کی روایت ہے، اتانی جبرائیل بمثل المرأۃ البیضاء، حضرت جبرائیل میرے سامنے چمکتا ہوا شیشہ لے کر آئے، چمکتا ہوا شیشہ لے کر آئے، فیہ نقطۃ سودا، اس میں کالا بیچ میں ایک نقطہ تھا۔ قلت یا جبرائیل، میں نے حضرت جبرائیل سے پوچھا، ما ہذہ، یہ کیا ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے فرمایا، ہذہ یوم الجمعہ، یہ جمعہ کا دن ہے، یہ جو شیشہ ہے پورا وائٹ بالکل سفید جو دکھ رہا ہے چمکتا ہوا، یہ پورا جمعہ کا دن ہے۔ اس میں جو بیچ میں کالا نقطہ ہے وہ قیامت کا دن ہے جو جمعہ کے دن آنے والی ہے۔ پھر اللہ کے نبی سے حضرت جبرائیل کیا فرماتے ہیں، جعلہ اللہ عیدا لک ولی امتک، اے رسول اللہ، اللہ نے آپ کو اور آپ کی امت کو یہ جمعہ کا دن عید کے طور پر دیا ہے، اس سے پہلے کسی امت کو اللہ نے جمعہ کا دن عطا نہیں فرمایا ہے۔ چنانچہ یہودی پہلے آئے، عیسائی اس کے بعد آئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ان سب کے بعد آئی ہے۔ حضرت موسیٰ پہلے ہیں، ان کے بعد حضرت عیسیٰ ہیں، ان کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ہیں۔ تو یہودی اور عیسائی تو ہم سے پہلے آئے ہوئے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن کی برکت اور اس کی فضیلت سے ہمیں پچھلے آئی ہوئی امتوں سے بھی پہلے کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل فرماتے ہیں، فَأَنْتُمْ قَبْلَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى، آپ جنت میں جانے کے لحاظ سے یہودیوں اور عیسائیوں سے پہلے بھی جنت میں جائیں گے، چونکہ یہ دن آپ کو عید کے طور پر ملا ہے۔ حضرت جبرائیل نے فرمایا، جعلہ اللہ عیدا لک ولی امتک، جمعہ کے دن کو اللہ نے آپ کے لیے بھی اور آپ کی امت کے لیے بھی عید کا دن بنایا ہے۔ یہاں حضرت جبرائیل نے جمعہ کے دن کو عید کا دن فرمایا۔ فقہا لکھتے ہیں عید کا دن کیوں فرمایا؟ عید سے اس دن کو بہت زیادہ مشابہت ہے۔ عید کے دن لوگ زیادہ تعداد میں نماز کے لیے آتے ہیں، جمعہ کے دن بھی عام نمازوں کے مقابل میں لوگ زیادہ تعداد میں آتے ہیں۔ اسی واسطے فجر کے نمازی کتنے ہوتے ہیں، عشاء کے نمازی کتنے ہوتے ہیں، ظہر عصر کے کتنے ہوتے ہیں، اور جمعہ کے نمازی کتنے ہوتے ہیں، یعنی 24 گھنٹے کے مسلمان الگ ہیں، ویکلی مسلمان بننے والے الگ ہیں۔ ہفتے میں ایک بار مسلمان بن کر اسلام پر غلبہ دکھانا چاہیں گے تو ویکلی مسلمان جمعہ کے دن زیادہ آتے ہیں۔ دوسری وجہ یہ ہے، عید الفطر کے دن آدمی، عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں خطبہ ہوتا ہے، عربی خطبہ، عام نمازوں میں نہیں ہوتا، تو جمعہ کے دن بھی عربی خطبہ ہوتا ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ تینوں میں، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ، تینوں میں 2 ہی رکعت پڑھے جاتے ہیں، جبکہ دوپہر کے وقت 4 رکعت ظہر ہوتی ہے، لیکن عید کی نسبت سے 2 ہی رکعت پڑھے جاتے ہیں۔ چوتھی وجہ یہ ہے، تینوں کے لیے، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور جمعہ، تینوں نمازوں کے لیے جلدی آنا سنت ہے، دیر سے آنا سنت کے خلاف ہے۔ 5ویں وجہ یہ ہے،
تینوں عبادتیں ایسی ہیں جس کے ادا کرنے پر اللہ مغفرت فرما دیتے ہیں۔ عید الفطر پڑھنے والا، عید الاضحیٰ پڑھنے والا، جمعہ کی نماز پڑھنے والا، اللہ ان کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں۔ چھٹی فضیلت یہ ہے، عید الفطر، عید الاضحیٰ، جمعہ تینوں کے لیے اللہ کے نبی نے آداب رکھے ہیں۔ غسل کر کے آؤ، مسواک کر کے آؤ، اچھا لباس پہن کے آؤ، صاف ستھرے ہو کے آؤ، ناخن بال کاٹ کر کے خوبصورت بن کے آؤ۔ یہ تینوں عید کے موقع پر اللہ کے نبی علیہ السلام کی ہدایات ہیں۔ اور علماء نے لکھا ہے عید الفطر میں نماز بھی ہے، صدقہ فطر بھی آدمی صدقہ دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ میں نماز بھی ہے، نماز کے بعد قربانی بھی کرتا ہے۔ جمعہ کے دن کیا ہے؟ صرف نماز پڑھتا ہے۔ علماء لکھتے ہیں، علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، عید الجمعہ کے دن اللہ تعالیٰ نے جلدی آنا جمعہ کی نماز پڑھنے کی خاطر، اس جلدی آنے کو قربانی کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جلدی آ جانا، اس کو اللہ تعالیٰ اس جلدی آنے والے کو قربانی دینے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ صدقہ فطر صدقہ دینے کے برابر ثواب دیتے ہیں۔ اور ہم میں سے کتنے ایسے محروم القسمت ہیں، کم نصیب ہیں، زندگی گزر جائے گی، پورے 60 سال گزر جائیں گے، ایک جمعہ بھی پہلی صف میں سب سے پہلے آ کر جمعہ پڑھنے والوں کی فہرست میں شامل نہیں ہو سکتا۔ ایک جمعہ بھی ایسا نہیں ہوگا جس میں اس نے اپنی پوری زندگی میں سب سے پہلے میں مسجد میں داخل ہوا، اس بار میری زندگی کا پہلا جمعہ ہے جس میں آج میں پہلے آیا ہوں، ایسا ہم میں سے بہت کم لوگ ہیں جو اپنے آپ کو اس نصیب سے برابر کرتے ہوں گے۔ تقریباً 90% وہ لوگ ہیں جو سب سے آخر میں سیڑھیوں پر بھکاریوں کی طرح کھڑے ہونا پسند کریں گے، لیکن اللہ کے مقرب بندوں کی طرح پہلی صف میں آنا کبھی پسند نہیں کریں گے۔ یہ ان وجوہات کی وجہ سے حضرت جبرائیل نے جمعہ کے دن کو عید کا دن فرمایا ہے۔ اور 16ویں فضیلت حضرت مجاہد فرماتے ہیں، مالدار حج کرنے کے لیے کعبۃ اللہ جاتے ہیں، غریب حج کرنا چاہتا ہے تو وہ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے پہلے آ جائے۔ میرے نزدیک غریبوں کا حج جمعہ کی نماز ہے۔ حضرت سعید بن المسیب رحمۃ اللہ علیہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد ہیں، فرماتے ہیں اجل تابعین میں سے نفل حج کرنے کے لیے لاکھوں روپے خرچ کر کے مجھے کعبۃ اللہ جانے سے بھی زیادہ پسندیدہ جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے سب سے پہلی صف میں آ کر بیٹھنا پسند ہے۔ نفل حج میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ پسندیدہ مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لیے پہلے آ کر بیٹھنا مجھے پسندیدہ ہے۔ یہ تابعین ہیں۔ 17ویں فضیلت جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جو پہلے آتا ہے، حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے اسے قربانی دینے کے برابر ثواب کا ذکر فرمایا۔ چنانچہ پہلے داخل ہونے والا شخص کالمہدی جزوراً، اونٹ اللہ کے راستے میں ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ دوسرے نمبر پر آنے والا کالمہدی بقرتن، گائے ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے والا۔ تیسرے نمبر پہ آنے والا مینڈا ذبح کر کے غریبوں میں تقسیم کرنے والا۔ چوتھے نمبر پہ آنے والا مرغ ذبح کر کے غریبوں کی دعوت کرنے والا۔ پانچویں نمبر پہ آنے والا ایک چھوٹا سا انڈا ہی یا اس کی قیمت ہی غریبوں میں صدقہ دینے والے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ اب 5 آدمی ہیں بس، اس کے بعد 6 نمبر سے جو بھی آئیں گے ان کے لیے سب نارمل اور برابر ہے، سب کا ثواب برابر ہے۔ ہم بولتے ہیں اللہ کے بندوں کم از کم ان 5 میں سے کوئی ایک تو بھی بننے کی کوشش کریں، کم از کم انڈے کے برابر تو بھی ثواب حاصل کرنے کی کوشش کریں پہلے آ کر۔ پوری زندگی نصیب نہیں ہوتا ہے کہ ہم پہلے ان 5 ممبروں میں سے آنے کی کوشش کر سکیں۔ 9ویں فضیلت یہ ہے جمعہ کے دن کی۔ 18ویں فضیلت جمعہ کا نام جس طرح یہاں پر جمعہ ہے، زمانے جاہلیت میں یوم العروبہ تھا۔ جب ہم جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو اس دن بھی جمعہ کے دن کی مستقل فضیلت ہوگی اور اس کی اہمیت ہوگی۔ چنانچہ جمعہ کے دن کا نام جنت میں اللہ تعالیٰ رکھیں گے یوم المزید۔ اس دن کا نام ہوگا یوم المزید۔ اس دن کیا ہوگا؟ اس دن پہلا کام یہ ہوگا کہ جنتیوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں اپنا دیدار کرائیں گے، اپنا جلوہ دکھائیں گے، وہ جمعہ کا دن ہوگا۔ اور دوسرا کام یہ ہوگا دیدار کے لیے جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں
اتنی دیر دیدار کرائیں گے جتنی دیر ہم لوگ جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے یہاں آتے ہیں، اتنی دیر دیدار ہوگا۔ اب یوں سمجھیے ایک آدمی اقامت دیتے وقت آیا ہے، 5-6 منٹ میں جمعہ کی نماز ہو گئی، تو وہ آدمی جنت میں جائے گا تو اللہ کا دیدار 5-6 منٹ ہوگا۔ ایک آدمی 10 منٹ سے جمعہ میں مشغول ہے، اسے اللہ کا دیدار 10 منٹ ہوگا۔ ایک آدمی آدھے گھنٹے سے جمعہ کے انتظار میں ہے، اسے آدھا گھنٹہ اللہ کا دیدار ہوگا۔ ایک آدمی 2 گھنٹے سے جمعہ کے انتظار میں ہے، کل قیامت کے دن جنت میں اسے اللہ کا دیدار 2 گھنٹے ہوگا۔ اب آپ دیکھ لیجئے کون کتنی دیر اللہ کا دیدار کرنا چاہتا ہے، جمعہ کی نسبت سے ہی اللہ اسے اپنا دیدار کرائیں گے۔ ایک فضیلت جمعہ سے متعلق یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن اللہ رب العزت سب سے بڑی نعمت جو اس امت کو عطا فرمائی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، یہ آیت اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرمائی، جس کا خلاصہ یہ ہے آج میں نے دین اور شریعت کو مکمل کر دیا۔ اب کوئی بے وقوف اور حولہ پیدا ہو کر دین میں ایکسٹرا کچھ احکامات لانا چاہے، دین کی کچھ باتوں کو گھٹانا چاہے، دین کی الگ تشریحات کرنا چاہے، ایسے تمام بے وقوفوں کے لیے جہنم تیار اور انتظار میں ہے۔ آج دین مکمل ہو چکا ہے، جو حلال قیامت تک کے لیے حلال، جو حرام قیامت تک کے لیے حرام، اب نہ حلال میں تبدیلی نہ حرام میں تبدیلی۔ یہ آیت اللہ نے جمعہ کے دن نازل فرمائی۔ یہ اتنی بڑی آیت ہے، اتنی عظیم آیت ہے اس امت کے لیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں، میں قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے جب اس آیت پہ پہنچا اور یہودی نے میری یہ آیت سنی تو وہ جھوم اٹھا اور کہنے لگا، اللہ کی قسم اگر یہی آیت ہمیں تورات میں نازل ہوتی تو ہم اس دن جس دن یہ آیت اتری ہے اسے عید کا دن بنا لیتے، خوشی اور جشن کا دن بنا لیتے، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہے کہ اب جتنے دین اور شریعتیں آئی ہیں سب ختم، سب ناقص تھیں، یہی دین کامل ہے، یہی مکمل ہے، یہی فٹ ہے، باقی سب انفٹ ہیں۔ یہ اتنی بڑی عظمت جو آپ کو ملی ہے، ہم اسے عید کا دن بنا لیتے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہمیں معلوم ہے یہ آیت جب نازل ہوئی ہمیں ایک نیا عید کا دن بنانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے یہ آیت نازل کی ہے ایسے موقع پر جبکہ 2 عیدیں ہمارے پاس ایک ساتھ جمع تھیں۔ وہ 2 عیدیں کون سی ہیں؟ فَإِنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَوْمٍ عِيدَيْنِ فِي يَوْمِ الْجُمْعَةِ وَفِي يَوْمِ عَرَفَةِ۔ جس دن یہ آیت نازل ہوئی اللہ کے نبی علیہ السلام عرفہ کے میدان میں تھے، 9 ذی الحجہ تھا اور وہ 9 ذی الحجہ بھی جمعہ کے دن آیا تھا، تو 2 عیدیں ایک ساتھ جمع ہو گئی تھی، ایک جمعہ کا دن ایک یوم عرفہ۔ اس دن اللہ نے آیت نازل فرمائی، اس سے خود معلوم ہوا کہ جمعہ کے دن کی کتنی عظمت اور اہمیت ہے۔ 20ویں فضیلت یہ ہے، بندوں کے اعمال ویکلی جب اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، اس میں ایک دن پیر کا ہے، ایک دن جمعرات کا ہے۔ ایک روایت میں یہ ہے، تعرض اعمال الناس کل خمیس لیلۃ الجمعۃ، جمعہ کی رات میں بندوں کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں۔ رشتے ناطے توڑنے والوں کی نیکیاں اللہ قبول نہیں کرتے، باقی سب لوگوں کی اعمال اللہ قبول کر لیتے ہیں۔ 21ویں فضیلت یہ ہے، جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں حسن کا بازار لگائیں گے۔ جیسے بہت سے گاؤں دیہاتوں میں ہوتا، ہمارے گاؤں میں بازار پیر کے دن لگتا ہے، ہمارے گاؤں میں بازار بدھ کے دن لگتا ہے۔ گاؤں ڈسٹرکوں میں بلکہ شہر حیدرآباد میں بھی بہت سے محلوں میں جہاں مارکیٹ دور ہوتا ہے وہاں پر ویکلی مارکیٹ لگتا ہے۔ تو جمعہ کے دن اللہ تعالیٰ جنت میں بازار لگائیں گے اور وہ بازار بھی حسن کا بازار ہوگا۔ ہفتہ بھر جنتی اپنی بیویوں کے ساتھ اپنی حوروں کے ساتھ گزاریں گے، جمعہ کے دن جب وہ اس حسن کے بازار میں آئیں گے، ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی جس کی وجہ سے ان کے چہروں کا حسن پہلے سے 10 گنا بڑھ جائے گا، بہت زیادہ حسین ہو جائیں گے ہر جنتی۔ جب یہ اپنی بیویوں کے پاس خیموں میں جائیں گے تو ان کی بیویاں انہیں دیکھ کر کہیں گی آپ پہلے سے زیادہ حسین لگ رہے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ جو خیموں میں محل میں بیٹھی ہوئی بیویاں ہیں ان کو بھی اللہ پہلے سے زیادہ حسین کر دیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ان کو بازار کی ہوا لگی اور وہ بازار جنت کا تھا، انڈیا کا یا دنیا کا سڑا ہوا بازار نہیں تھا جہاں حلال حرام سب چلتا ہے۔
وہ جنت کا بازار ہے اور وہاں کی ٹھنڈی ہوا لگی تو حسین بن گئے، اور بیویاں جو خیموں میں بیٹھی ہوں گی جمعہ کے دن ان کو بھی اللہ کا دیدار ہوگا، اور ہوگا کہاں سے؟ اپنی خیموں میں جہاں بیٹھیں وہیں سے ہوگا۔ انہیں خیموں سے باہر نکلنے کی ضرورت نہیں، انہیں حسن کے بازار میں آنے کی بھی ضرورت نہیں، اس کے بغیر بھی ان کا حسن بڑھ جائے گا۔ اس سے خود سمجھنے کی ضرورت ہے ہماری مسلمان بہنوں کو، اللہ تعالیٰ جنت میں جانے کے بعد بھی عورتوں کو اتنا محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، جنت میں بھی بازار لگے تو آنے کی تمہیں ضرورت نہیں ہے، تو پھر سمجھ لو دنیا کے بازاروں میں کیوں مٹر گشتی کرتے رہتے ہو، یہاں کی بے حیائی کے ماحول میں کیوں گھومتے پھرتے رہتے ہو، چھمک چھلوں کا کام یہاں کیوں کرتے پھرتے رہتے ہو، چوڑیاں خریدنے، جوتے خریدنے، مہندی کا ڈیزائن، کپڑے خریدنے، ہر موقع پر برقعے والیوں سے بازاریں آباد نظر آتی ہیں، اور اللہ وہاں گھر بیٹھے حسین بنا رہا ہے، بازار میں آنے کی بھی زحمت نہیں دے رہا ہے۔ اور اللہ کے بندوں یہ سوچو اتنی فضیلتیں جو مل رہی ہیں، کیا گھر میں بیٹھی ہوئی عورتوں کو نہیں ملیں گی یہ فضیلتیں؟ کتنا آسان دین ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں جمعہ کے دن آدمی بن سور کر تیار ہو کر مسجد میں آ کر نماز پڑھے گا تو اسے فضیلت ملے گی، ثواب ملے گا۔ عورتیں اگر گھر میں رہ کر شوہر کی تیاری میں، شوہر کو بنانے میں اور اس بچوں کو تیار کر کے جمعہ کو بھجانے میں تیاری میں لگی رہتی ہیں، ان کو بھی اللہ تعالیٰ جمعہ کے سارے ثواب دیں گے جو ذکر کیے جا رہے ہیں۔ تو معلوم کیا ہوا، آسانی کے ساتھ عورتوں کو ثواب، عمل کا ثواب دے دیا جاتا ہے۔ اور ایک فضیلت جمعہ کے دن کی فضیلت میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جمعہ کے دن جب بندوں کو، جنتیوں کو حسین بنا دیتے ہیں، اس سے علماء لکھتے ہیں معلوم ہوا جنت میں کوئی بھی کالا کلوٹا نہیں رہتا، جنت میں کوئی بھی سانولا نہیں رہتا، جنت میں کوئی بھی ناٹے قسم کا نہیں رہتا، جنت میں کوئی بھی نکٹی ناک کا نہیں رہتا، جنت میں ہر کوئی اسمارٹ بن کے رہے گا، بالکل خوبصورت بن کے رہے گا۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ہر جمعہ کو ان کے حسن میں اضافہ کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ سمجھ لو ہم تو دنیا میں ہیں، دھول مٹی لگ رہی ہے، پسینہ آ رہا ہے، میل کچیل بدبو ہو رہی ہے، تو وہاں جب ہر جمعہ کو خوبصورت بننے کا سسٹم رکھا گیا ہے، یہاں جب گندگی کا ماحول ہے تو پھر یہاں ہر جمعہ کو کیوں خوبصورت نہیں بن سکتے؟ یہاں تو بدرجے والا بننا پڑے گا۔ اسی واسطے اسلام کی تعلیم ہے جمعہ کو اپنی داڑھی بناؤ، اپنے مونچھ بناؤ، اپنے ناخن کاٹو، اپنے بال بناؤ، خوب رگڑ کر نہاؤ، اچھے کپڑے پہنو، خوشبو لگاؤ، مسواک کرو، بن سور کر ہیرو بن کے جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آؤ، دولہے کی طرح لگیں فرشتوں کی نظر میں جب جمعہ کے لیے آ رہے ہوں۔ سڑی ہوئی صورت ہے، کرائے کی ٹوپی ہے، صدقہ خیرات کی مسجدوں کی ٹوپی لگا کے بیٹھا ہے، بدبو آ رہی ہے، نہانا مشکل ہے، ایسی حالت میں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے آیا، شرم آنی چاہیے۔ جمعہ کے دن اچھا لباس پہننا سنت ہے، اچھے لباس میں ٹوپی بھی داخل ہے۔ ٹوپی 35-50 روپے کی اپنی کیوں نہیں رکھ سکتے؟ خیرات کی ٹوپیاں کیوں پہنتے ہو؟ صدقے کی گندی میلی کچیلی ایک مسجد کی ٹوپی جو آپ لگا رہے ہو سر پہ، اسے کتنے 100 بندوں نے لگایا ہوگا، اور آپ پوچھ لیجئے کسی بھی مسجد کی انتظامیہ سے، یہ ٹوپیاں ایک بار صدقہ کے لیے لا کے دے دینے کے بعد زندگی میں کبھی دوبارہ دھوتے ہیں وہ ٹوپیاں؟ کتنا پسینہ اس میں لگا ہوگا، کتنی بدبو آتی ہوگی۔ جمعہ کے دن جیسی عظیم نماز پڑھتے ہوئے بھی بدبو والی میلی کچیلی ٹوپی لگا کے نماز پڑھ رہا ہے، کوئی ثواب نہیں ہے۔ یہ بات صاف ذہن میں رکھ لیں، کوئی ثواب نہیں ہے۔ مسجد میں کوئی ٹوپیوں کا بکسہ لا کے رکھتا ہے، یہ نمازی لوگ یہ ٹوپیاں پہن کے نماز پڑھیں گے، ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا جو مسجد میں ٹوپیاں لا کر رکھ رہا ہے۔ ایسے ٹوپیاں جو مسجد میں ہدیہ کرنے پر ایک پیسے کا ثواب نہیں ملے گا، چونکہ یہ اس میں بدبو اور گندگی ہو جاتی ہے، اور وہی ٹوپیاں لگا کر لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ اور تعلیم یہ ہے کہ اس دن تم خوبصورت بنو، اچھے بن کر اچھا لباس پہن کے آؤ۔ اللہ کے نبی اہتمام کرتے تھے جن کے پسینے میں خوشبو تھی، اس کے باوجود بھی وہ نہا دھو کر خوشبو لگا کر اچھے کپڑے پہن کے آتے تھے۔ تو ہمارے پسینے میں خوشبو ہے، ہمیں گندگی نہیں ہوتی، ہمارا جسم میلا کچیلا نہیں ہوتا، تو ہمیں کتنا سوچنا چاہیے۔ جمعہ کے فضائل میں سے ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس دن ایک ٹائم ایسا رکھا ہے جس میں بندے کی دعا قبول کرتے ہیں۔ تو وہ ٹائم کون سا ہے؟
یہ وہ ٹائم ہے عربی خطبہ شروع ہونے سے لے کر نماز ختم ہونے تک بندہ کوئی بھی دل میں اللہ سے مانگتے رہے گا، کھڑے کھڑے بیٹھے بیٹھے، وہ گھڑی ہوتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے۔ دو خطبوں کے درمیان جب خطیب بیٹھتا ہے تو وہ دعا قبول ہونے کا ٹائم ہے، اور عصر کی نماز کے بعد سے لے کر مغرب کی اذان تک کا یہ ٹائم اتنا اہم ہے، اس میں اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، اہتمام کے ساتھ جمعہ کے دن عصر کے بعد سے مغرب تک کسی سے بات چیت نہیں کرتی۔ معمول یہ تھا کہ ہر جمعہ عصر کے بعد سے مغرب کی اذان تک ذکر اور دعا میں مشغول ہو جاتی، کیونکہ پھر یہ مقبولیت کی گھڑی اگلے ہفتے تک نہیں ملے گی، اور پتہ نہیں اگلے ہفتے تک ہم زندہ رہیں گے یا مر جائیں گے۔ زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کل مغرب میں مہدی پٹنم کے چوراستے پر ایک صاحب بیچارے چلتے چلتے ہارٹ اٹیک آ گئے اور وہیں انتقال ہو گئے۔ نوجوان ادھیڑ عمر 35-40 سال کی عمر کے تھے۔ کون سوچ سکتا ہے کہ بازار گیا ہے، اپنے اس کے بچے انتظار میں ہیں، بیوی انتظار میں ہے، ماں باپ انتظار میں ہیں کہ وہ کچھ سامان لانے گیا ہے، لیکن گھر اس کی لاش پہنچی ہے تو دل پہ کیا گزرے گا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ زندگی بہت بڑی ہے۔ ہمیں یہ احساس ہونا چاہیے کہ روح کے آنے جانے میں ہمارا اختیار نہیں ہے، روح کسی اور کے قبضے میں ہے۔ وہ جب چاہے اکھاڑ لیتا ہے اور جب چاہے عطا کر دیتا ہے۔ نیند کے آنے جانے میں ہمارا اختیار نہیں ہے۔ نیند کسی کو آتی ہے، کسی کو نہیں آتی ہے، کوئی سوتا ہے نیند میں سے اٹھ جاتا ہے۔ جیسے نیند پر ہمارا اختیار نہیں ہے، ویسے زندگی پر ہمارا اختیار نہیں ہے۔ اس واسطے جمعہ کے دن کی بہت عظمت کرنی چاہیے۔ پتہ نہیں اگلا جمعہ نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے جمعہ کی فجر کی نماز کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے۔ آپ نے فرمایا ان افضل الصلوات عند اللہ صلاۃ الصبح یوم الجمعۃ فی جماعت، جمعہ کے دن کی فجر کی نماز جماعت کے ساتھ جو ادا کی جاتی ہے، بقیہ تمام نمازوں پر اس نماز کو اللہ نے بہت فضیلت رکھی ہے۔ حتیٰ کہ بعض ضعیف حدیثوں میں یہاں تک مروی ہے جمعہ کے دن فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو گے اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیں گے۔ رات بھر پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی حرکتیں کر کے آیا، اللہ فجر کی نماز میں شامل ہونے پر گناہ بخش دیتے ہیں۔ لیکن ہم میں سے ہر آدمی جانتا ہے 90% طبقہ وہ ہے جو آج جمعہ کے دن بھی فجر کی نماز نہیں پڑھا ہے۔ جمعہ کے لیے تو آ گیا ہے، آنا بھی چاہیے، لیکن فجر کی نماز کی گنجائش کہاں سے مل جاتی ہے؟ جمعہ کے دن کے اعمال کیا ہیں؟ پہلا کام غسل کرنا بہت اہم عمل ہے، چونکہ پبلک میں بیٹھتے ہیں، پسینہ ہوتا ہے، بازو والے کو ہمارے کپڑوں سے ہمارے پسینے سے بدبو آتی ہے، گھن ہوگی، تکلیف ہوگی، ایذائے مسلم کا گناہ ہوگا، سامنے والے کو تکلیف دینے کا گناہ ہوگا۔ مونچھ بنانا ہے، ویسے بھی حدیث میں تعلیم یہ ہے اوپر کے مونچھ بناتے ہوئے اتنے باریک کرنے کی کوشش کرو اوپر کے ہونٹ کی لکیر کو بال نہیں لگنا ہے۔ پانی پیتے وقت، کھاتے وقت اگر مونچھ اتنے لمبے لمبے ہو گئے جیسے کسی بلی کے یا کسی جانور کے دکھ رہے ہیں، یہ گھٹیا پن ہے، سامنے والے کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، بیویوں کو اس سے تکلیف ہوتی ہے، تمہیں دیکھ کر بات کرنے والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ کیسے پسینے کی بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، کیسے اس سے بات کیا جائے؟ اس واسطے اس کا لحاظ۔ تیسری چیز ہے خوشبو لگانے کا اہتمام، اور حدیث میں خوشبو سے متعلق من طیب بیتہ، اپنے گھر کی خوشبو لگا کے آؤ، یعنی گھر میں بھی خوشبو رکھنے کا اہتمام کرو اور گھر سے خوشبو لگا کے آؤ۔ چوتھی چیز ہے مسواک کا اہتمام، جمعہ کے دن خاص طور سے مسواک کرو، پبلک میں بیٹھتے ہیں، بات چیت کا موقع ملتا ہے، منہ کی بدبو سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر یہ ضروری ہے ان یغتسل فی کل 7 ایام، 7 دن میں کم از کم ایک بار تو غسل کرے، کاغتسالی من الجنابہ، رگڑ کر غسل کرے، پاک صاف ہو کر اچھی طرح بغل کے بال نکالے، زیر ناف کے بال نکالے، اچھی طرح صاف ہو جائے۔ یغسل جسدہ وراسہ یجعل ذلک یوم القیامہ، اپنا سر بھی اچھی طرح رگڑ کے دھوئے، جسم بھی اچھی طرح رگڑ کے دھوئے، اور جمعہ کے دن خاص طور سے اس کا اہتمام کرے۔ آپ بتائیے دین شریعت میں کتنی باتوں کی طرف رہبری کی گئی ہے؟ اٹھا کے دیکھ لو، بائبل ہو، مہابھارت ہو، رامائن ہو، یجروید ہو، اتھروید ہو، ان میں تعلیمات ملیں گی ایسی کہ آپ کو ویکلی کام کرنا ہے، صبح میں کیا کرنا، شام میں کیا کرنا، بیوی کے پاس کیا کرنا، بچوں کے سامنے کیا کرنا۔ کوئی رہبری کسی مذہب میں نہیں ہے جو مذہب اسلام میں اللہ تعالی ہمیں دے رہا ہے۔ اور ایک فضیلت،
جمعہ کے دن کرنے کے کاموں میں سے جلدی آنا، خطبہ غور سے سننا، یہ بھی جمعہ کے اعمال اور آداب میں سے ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے جب کوئی بندہ جمعہ کے دن کے لیے جلدی آتا ہے اور جمعہ کا خطبہ امام اور خطیب کے قریب بیٹھ کر سنتا ہے تو اللہ تعالیٰ کتنا بڑا ثواب دیتے ہیں، ہر قدم پر 1 سال کا ثواب، ہر قدم پر 1 سال عبادت کرنے کا ثواب، جاتا ہے تو بھی 1 سال عبادت کرنے کا ثواب۔ کتنے قدم پڑتے ہیں مسجد سے گھر آنے میں، کتنے 100 سال کا ثواب ملے گا بندے کو جب وہ پیدل چلتے ہوئے جمعہ کے لیے آتا ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں تک ہے 1 سال روزوں کا اور 1 سال رات بھر نفل نمازیں پڑھنے کا ثواب ملتا ہے جب بندہ جمعہ کا نظام پانے کے لیے امام اور خطیب کے قریب ہو کر بیٹھتا ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان روایات کا خلاصہ، جمعہ کا خطبہ خاموش سننا، باتیں کرتے ہوئے نہیں سننا، آواز آ رہی ہے سنتے رہو، آواز نہیں آ رہی ہے خاموش بیٹھے رہو، تو اللہ تعالیٰ یہ ثواب دیتے ہیں کانا لہو بکل خطوۃ یخطوہا اجر سنت صیامہا و قیامہا، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ جمعہ کے دن غسل کب کرنا چاہیے؟ جمعہ کے دن غسل کا وقت فجر کی نماز کے بعد سے جمعہ کی اذان ہونے سے پہلے تک غسل کا وقت رہتا ہے۔ اذان ہونے کے بعد جو غسل کرنے جاتے ہیں وہ سب بیوڑے قسم کے لوگ ہیں، نادان قسم کے لوگ ہیں۔ جمعہ کی اذان ہوئی ہے، تمہیں مسجد میں آنے کے لیے، باتھ روم میں جانے کے لیے اذان نہیں ہوئی ہے، اذان سے پہلے تمہیں مسجد میں آنے کی تیاری کرنا چاہیے۔ ہم میں سے کتنے مسلمان وہ ہیں جو اذان ہونے کے بعد جمعہ کی غسل کرنے جاتے ہیں؟ کتنے مسلمان وہ ہیں جنہیں نہ اردو خطبہ سننا نصیب، نہ عربی خطبہ سننا نصیب، صرف نماز کے لیے حاضر ہوتے ہیں؟ کیا روحانیت ہمارے دلوں میں جاگے گی؟ ٹی وی، فلم، موبائل، یوٹیوب، فیس بک، یہ تو پورے ہفتے چلے گا، ریلز بھی دیکھیں گے، شارٹس بھی دیکھیں گے، فل فلم بھی دیکھیں گے، پورا چلے گا، لیکن اللہ اور اس کے رسول کی بات ویکلی سننے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں رہے گا۔ اللہ کے بندوں قدر کر لو، یہودیوں میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ ہر جمعہ، ہر سنڈے آدھا گھنٹہ کوئی یہودی پادری اپنے یہودیوں کے سامنے کچھ لیکچر پیش کرے، دین سمجھائے، حدیث سمجھائے، ان کا تورات اور بائبل سمجھائے۔ عیسائیوں میں سسٹم نہیں ہے، عیسائی کیا منتر پڑھتے ہیں خود اس عیسائی پادری کو معلوم نہیں ہوگا۔ ہندوؤں میں یہ سسٹم نہیں ہے کہ مندر میں جانے کے بعد تمام بھکتوں کو جو پوجا کرنے کے لیے آ رہے ہیں انہیں گیتا اور مہابھارت سے کچھ پڑھ کر سنائے، وہاں کوئی سسٹم نہیں ہے۔ اسلام میں اللہ نے یہ سسٹم رکھا ہے، آنے والے نمازیوں کو قرآن کا مطلب سمجھاؤ، حدیث سمجھاؤ، اسلام سمجھاؤ۔ تو 40 سال سے اگر ہم مسلمان ہیں، جمعہ نصیب ہو رہا ہے، ہمیں ہر جمعہ دین کی بات سنتے ہمیں کتنا نالج اسلام کا آنا چاہیے تھا، لیکن آدھے مسلمان، ویکلی مسلمان آدھے بیان میں آئے، پو بیان میں آئے، یا بیان ختم ہونے کے بعد آئے، جو اسلام کے بارے میں نالج حاصل کرنے کے لیے سننا بھی نصیب نہیں ہوگا۔ کیا خاک یہ پکا مسلمان بنے گا، اپنی اولاد کو اسلام بتائے گا یا کسی غیر کو اسلام میں دعوت دے گا، اور کوئی غیر اسلام پر ڈاؤٹس پیش کر دے، ان ڈاؤٹس کو کہ یہ کیا کلیئر کر سکے گا؟ حجامت کرنے کے بھی قابل نہیں ہے، تم کو خود اسلام معلوم نہیں، تم کیا خاک اسلام دوسروں کو بتا سکو گے؟ تو یہ جمعہ کے دن اہتمام سے آنا۔ 5ویں چیز ہے وَلَبِسَ مِنْ خَيْرِ ثِيَابِهِ، اچھے کپڑے پہن کے آؤ جمعہ کے دن۔ اچھے کپڑے میں بار بار کہہ رہا ہوں، ٹوپی بھی داخل ہے، مسجد میں رکھی ہوئی ٹوپیاں اچھے کپڑوں میں داخل نہیں ہے، اس سے ثواب غارت ہو جاتا ہے، جمعہ کی نماز کا ثواب غارت ہو جاتا ہے، مکروہ ہوتی ہے نماز ایسی سڑی ہوئی ٹوپیاں لگا کر پڑھنے سے۔ اور اس کے ساتھ ایک فضیلت یہ بھی ہے جمعہ کے دن صلاۃ التسبیح پڑھنے کا اہتمام۔ 7ویں فضیلت جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کا اہتمام۔ سورہ کہف جمعہ کے دن جو پڑھتا ہے اللہ پورے ہفتے اسے ایمان کا نور دیتے ہیں، کفر کیا ہے، غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، جب سامنے آتا ہے تو اللہ اس کے دل میں بانٹ ڈالتے ہیں، یہ صحیح ہے، یہ غلط ہے۔ یہ بہت بڑی رہبری اللہ کی طرف سے، گویا اللہ پورے ہفتے تمہارے لیے گائیڈ بن کر ساتھ تو رہتا ہے۔ جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا اللہ اس کے قبر میں روشنی کرتے ہیں، اور جو سورہ کہف جمعہ کے دن پڑھتا ہے اللہ اس کے اور کعبۃ اللہ کے درمیان میں ایک رشتہ قائم کر دیتے ہیں، اسے کعبۃ اللہ سے ایک دلی محبت پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ دجال کے فتنوں سے آدمی محفوظ رہتا ہے سورہ کہف کا اہتمام کرنے سے۔
اور ایک فضیلت 10ویں فضیلت یہ ہے، 9ویں فضیلت، رات میں جمعہ کی رات سورہ دخان پڑھنے سے بھی اللہ تعالیٰ پڑھنے والے کے گناہ بخش دیتے ہیں۔ 9ویں 10ویں فضیلت ہے جمعہ کے دن کثرت سے اللہ کے نبی پر درود پڑھنا۔ یہ درود پڑھنا اتنا بڑا عمل ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو بندہ درود پڑھتا ہے، دور سے پڑھتا ہے، فرشتے اس کا اور اس کے والد کا نام لے کر مجھے پہنچاتے ہیں، فلاں کا بیٹا فلاں نے آپ پر درود پڑھا ہے، میں سنتا ہوں اس کا نام بھی اور اس کے والد کا نام بھی۔ اتنا کثرت سے کوئی درود پڑھتا ہے کہ اللہ کے نبی کے دربار میں فرشتے بار بار اس کا نام پیش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی اس درود پڑھنے والے کو اتنا قریب سے پہچانتے ہیں جتنا باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ اتنی نبی سے قربت ہو جاتی ہے۔ ہم میں سے کون ہیں ایک آدھا گھنٹہ پہلے آ کر تسبیح لے کر اللہ کے نبی پہ درود پڑھتے بیٹھے؟ ہمارے نبی کے ہم پر کتنے احسانات ہیں، کتنے پتھر کھائے، کتنے کفار اور ظالموں کے سامنے اللہ کے نبی مظلوم بنے، بیٹیوں کو طلاق ہوئی، چولہا نہیں جلا 2 مہینے تک، پیٹ پر پتھر باندھے، اپنا وطن پیدائش مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کر کے جانا پڑا۔ اتنی قربانیاں دینے والے نبی پر جو ہماری خاطر جلا کٹا ہے، اس پر درود پڑھنے کے لیے ہفتے میں 10 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ہے۔ کس منہ سے پھر جائیں گے یا رسول اللہ میری شفاعت کر دیجئے، یا رسول اللہ مجھے جنت دلا دیجئے؟ کس منہ سے ہم اللہ کے نبی کے دربار میں جائیں گے کل قیامت کے دن یہ مانگنے کے لیے مجھے بھی جام کوثر پلا دیجئے؟ ہفتے میں ایک بار آدھا گھنٹہ نہیں ملا۔ اور پھر یہ درود پڑھنا نبی پر احسان نہیں ہے، ہمارے لیے ضروری ہے۔ اللہ یہ فرماتے ہیں تم ایک بار نبی پہ درود پڑھ کے دکھاؤ، میں 10 رحمتیں تمہیں دوں گا، 10 برکتیں تمہیں دوں گا، 10 غلطیاں تمہارے معاف کروں گا، 10 درجے تمہارے بلند کروں گا۔ ایک درود پر 40 فائدے تمہیں مل رہے ہیں، پھر بھی اتنے بے وقوف ہو کہ نبی کے درود پڑھنے کے لیے 5-10 منٹ بھی ہمارے پاس نہیں ملتے ہیں۔ اور ایک فضیلت یہ بھی، ایک کام یہ بھی ہے استغفار کرنے کا اہتمام۔ جمعہ کے دن نکاح کرنے کو بھی علماء نے مستحب لکھا ہے، عصر کے دن، جمعہ کے دن عصر کے بعد نکاح کرنا مستحب ہے۔ 12ویں بات یہ ہے جمعہ کے دن اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنا اور ان کے قبروں کی زیارت کر کے وہاں فاتحہ پڑھ کر وہاں ایصال ثواب کرنا، بدعتوں سے بچتے ہوئے، یہ بھی مستحب اعمال میں سے لکھا ہے، فضیلت کچھ نہیں ہے، مستحب اعمال میں سے ہے۔ یہ ہوا پورا جمعہ کا سسٹم۔ اب اس کے بعد جمعہ کی نماز کے لیے جب ہم آتے ہیں، اس میں مختصر سن لیں، جمعہ کی نماز قرآن، حدیث، سنت، اجماع سب سے فرض ہے۔ جمعہ کی نماز کا انکار کرنے والا کافر ہوگا، چھوڑنے والا منافق ہوگا۔ اللہ کے نبی ایک حدیث میں فرماتے ہیں جو آدمی جمعہ کی نماز چھوڑ دیتا ہے، کیا فرمایا؟ ثم احرق علی رجال یتخلفون عن الجمعۃ بیوتہم، مسلم شریف حدیث نمبر 652۔ جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ کر گھروں میں، ہاسٹلوں میں، اسکولوں میں، کالجوں میں، دکانوں میں، فیکٹریوں میں پڑے رہتے ہیں، میرا من کرتا ہے کہ ان کے گھروں کو آگ لگا دوں، جو جمعہ کی نماز چھوڑ کر اپنے کاموں میں مگن ہیں۔ اور ایک حدیث میں فرمایا جو لوگ جمعہ کی نماز چھوڑ دیتے ہیں اللہ ان کے دلوں پر مہر لگا دیتے ہیں، ابھی نے اچھا برا صحیح غلط کفر نفاق کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا، برا اچھا دکھے گا، اچھا برا دکھے گا، یہ دلوں پر مہر لگنے کی علامت ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث میں فرمایا 3 جمعہ جو آدمی لگاتار چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے منافق بنا دیتے ہیں، اس کے اندر نفاق پیدا ہو جاتا ہے۔ اب ہم میں سے دیکھ لو کتنی بیٹیوں کو بیٹوں کو فلاں چیتنیہ کالج، فلاں کالج میں چھوڑ دیا ہاسٹل کے ساتھ، 2 مہینے میں 3 مہینے میں ایک بار بچہ آئے گا پڑھنے کے لیے، نیٹ کا ایگزام لکھنے کے لیے، لیکن ہاسٹل میں جمعہ کا سسٹم نہیں ہے، ہاسٹل کی طرف سے پرمیشن نہیں ہے جمعہ پڑھنے کی۔ میرا بچہ ڈگری کر لے، میرا بچہ سرٹیفکیٹ لا لے، نیٹ پاس کر دے، بس کافی ہے، جمعہ بھاڑ میں جائے کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ پاس کر لے گا لیکن آتے ہوئے منافق بن کے آئے گا، باپ کا باغی بن کے آئے گا، اللہ اور اس کا رسول کا دشمن بن کے آئے گا۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں من ترک الجمعۃ ثلاثا من غیر عذر فهو منافق، 3 جمعہ چھوڑ دیا بلا وجہ کے وہ تو منافق ہے اللہ اور اس کے رسول کی نگاہ میں۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری امت 3 باتوں سے ہلاک ہو جائے گی، ایک چیز ہے جماعت کی نماز چھوڑ دینے سے ہلاک ہو جائے گی، جمعہ چھوڑ دینے سے ہلاک ہو جائے گی، قرآن میں منمانی تفسیر کرنے سے، ہر ایرا غیرہ بیٹھ کر قرآن کی تفسیر کرنے لگ جاتا ہے، اس تفسیر سننے والوں کی بھی ہلاکت اور بربادی ہے۔ اور ایک حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے،
جمعہ ہفتے بھر کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ایک حدیث میں جلدی آنے سے متعلق نماز جمعہ کے لیے خطبے کی اذان جب ہوتی ہے فرشتے دفتر بند کر دیتے ہیں، جلد آنے والوں کے نام لکھے جاتے ہیں، دیر سے آنے والوں کے نام جمعہ کے لیے آنے والوں میں لکھے نہیں جاتے۔ اور ہمارا حال کیا ہے؟ اگر ایگزام جاب کے لیے انٹرویو دینا ہے پہلے رہیں گے، اور فنکشنوں دعوتوں میں پہلے ٹیبل پہ بیٹھ کے ٹکا کے کھانا ہے، پہلا ٹیبل ہمارا رہے گا، لیکن جمعہ کی نماز کے لیے ہم آخری صف میں رہیں گے۔ دعوتیں کھانے میں پہلا ٹیبل ہوگا، اور جمعہ کی نماز کے لیے آخری صف، سیڑھیوں پر نماز ہوگی تو بھی شرم نہیں آئے گی۔ دعوتوں میں جب جاتے ہیں اگر پلیٹ دے کر وہاں سیڑھیوں پہ کھڑے کھڑے کھا لے کے جائیے آپ، اگر کوئی اٹھا کے دے دے اپنی انسلٹ ہو جائے گی۔ اس سے بڑی ذلت ہے فرشتوں کے دفتر میں نام نہیں آیا اور سیڑھیوں پہ کھڑا کھڑا نماز ادا کر رہا ہے۔ اور ایک فضیلت یہ بھی ہے جمعہ کے دن، اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کتنی آخری بات ہے، جمعہ کے دن ہم جس ترتیب سے یہاں پر بیٹھے ہیں، کوئی آگے ہے کوئی پیچھے ہے، حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن جو جس ترتیب سے بیٹھتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے دیدار کے لیے بھی اسی ترتیب سے بیٹھے گا۔ جو سامنے بیٹھا جمعہ کے دن اللہ کے دیدار کے لیے سامنے ہوگا، جو پیچھے رہے گا وہ اللہ کے دیدار کے لیے پیچھے رہے گا۔ حتیٰ کہ ایک حدیث میں آتا ہے جمعہ کے دن پیچھے آنے کی جس کی عادت ہو جاتی ہے، جنت میں داخلہ بھی اس کا دیر سے ہوتا ہے، جائے گا جنت میں لیکن دیر سے جنت میں جائے گا۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے جمعہ کی نماز کے لیے آگے آنے کی جو فضیلت ہے وہ پہلے سے آگے آنا ہے، دیر سے آ کے کندھے پھلانتے ہوئے آنا نہیں ہے۔ پہلے آ کے بیٹھا پہلے آئے گا، آیا دیر سے سب کو ہٹا ہٹا کے آ رہا ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ اس کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرمایا یہ گناہ کبیرہ ہے، دیر سے آ کر بھی وہ فضیلت پانا چاہ رہا ہے، اس کو وہ فضیلت حاصل نہیں ہوگی۔ ظاہر سی بات ہے جو 1 گھنٹے سے بیٹھا ہے وہ 5 منٹ پہلے آگے آ رہا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق رہے گا۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں یہ جو ثواب حاصل ہوگا یہ ثواب اس وقت حاصل ہوگا جب کہ پہلے سے آ کر بیٹھے۔ صحابہ امام غزالی لکھتے ہیں اسلاف میں ہم نے دیکھا جمعہ پانے کے لیے بہت سے لوگ جمعرات سے ہی جمعہ کا انتظار کرتے اور تیاری کرتے تھے، اور ہم نے وہ نیک لوگ بھی دیکھے جو جمعہ کو پانے کے لیے جمعے کی رات سے ہی مسجد میں قیام کر لیتے، گھر نہیں جاتے، رات سے ہی اعتکاف میں ہو جاتے کہ کل جمعہ ہے مجھے جمعہ کی نماز میں پہلے رہنا ہے تو جمعہ کی رات سے ہی میں مسجد میں رہ جاؤں گا۔ اتنا ثواب پانے کی فکر میں رہتے تھے لوگ۔ اللہ کے بندوں ہم درخواست کرتے ہیں کم از کم جمعہ کی اذان کے بعد مسجد آنے کی کوشش کرو۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔